اس نے دیکھا، ناکام ہوا مگر پھر بھی اقتدار سے چمٹا رہا۔ یہ ذکر ہے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا۔ موصوف کو پاکستان کے تمام معاشی مسائل حل کر دینے والے مسیحا کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد اسد عمر ہی پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائے کے طور پر ووٹرز کے سامنے آئے۔ بتایا جاتا تھا کہ کارپوریٹ دنیا میں ان کا وسیع تجربہ ملک کی قسمت سنوار دے گا۔ اسد عمر کو پورے تمطراق کے ساتھ خزانے کا وزیر بنایا گیا۔ تحریک انصاف کے ووٹرز کو بھی امید تھی کہ یہ کھوکھلے نعرے نہیں بلکہ عملی منصوبہ لے کر وزارت میں آئے۔ وزیر بننے سے پہلے اور بعد میں اسد عمر آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لمبے چوڑے بھاشن دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بخار ہو جاتا ہے تو بچے کو ٹیکا لگاتے ہیں، ٹیکا لگاتے تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ بخار اتر جائے گا، تو بخار اترنا شروع ہو چکا ہے۔ پوسٹر بوائے آئی ایم ایف سے قرض نہ لینے کا اعلان تو کرتے رہے لیکن کوئی متبادل پلان پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ 8 ماہ تک اسد عمر آئی ایم ایف پروگرام مسترد کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم انہیں معاشی گرو خیال کرتے ہوئے ان پر اندھا اعتماد کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے 2 ضمنی بجٹ پیش کیے۔ زر مبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر مسلسل گرتی رہی۔ مزید تباہی سے بچنے کے لیے اسد عمر نے آئی ایم ایف سے رابطہ کر لیا۔ یہ اقدام تحریک انصاف کے منشور کے خلاف تھا۔ اس کے باعث سابق وزیر اعظم کو یو ٹرن کا تانا سہنا پڑا اور انہیں عوام میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پاس صرف آئی ایم ایف پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈنے چاہیے، متبادل بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ تو متبادل اگر آپ نے ڈھونڈنا چاہتے تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں 100 دن سفر نہیں کروں گا، یہ آپ کو اس سے توڑنا پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ یو ٹرن لینا پڑے گا۔ جب قوم کی بہتری کے لیے یو ٹرن لینا ہو تو وزیر اعظم لینے کو تیار ہیں۔ صرف 8 ماہ میں ہی اسد عمر کی بلند و بانگ وعدوں کی عمارت دھڑم سے زمین پر آ گری۔ ان کے اپنے وزیر اعظم نے ان کی کارکردگی کو انتہائی ناقص سمجھتے ہوئے انہیں وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اپنی برطرفی کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اسد عمر نے بتایا کہ انہوں نے وزیر توانائی بنائے جانے کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ بعد میں اسد عمر نے منصوبہ بندی کی وزارت قبول کر لی۔ مبصرین نے اسد عمر کے سیاست چھوڑنے کے فیصلوں پر کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسد عمر اس وقت کیوں سیاست سے الگ نہ ہوئے جب ان کے اپنے قائد نے ان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف سیاست سے الگ نہ ہوئے بلکہ کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسری وزارت قبول کر کے اقتدار سے چمٹے رہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسد عمر اس وقت سیاست سے کیوں الگ نہ ہوئے جب بطور وزیر خزانہ ان کی نالائکی سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں ایسے حالات میں جب تحریک انصاف کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہے، سیاست چھوڑ دینا اسد عمر کی خود غرضی ظاہر کرتی ہے۔